ہم نے آدم سے جوڑے بنا دیے، مرد عورت کے جوڑے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، تمہیں مرد عورتوں کی شکل میں زمین میں پھیلا دیا۔ اب یہ بات بتا کر بتا دیا جو بندے ہیں مرد عورت یہ تو برابر کے حقوق رکھنے والے، یہ نہیں کہ عورت کو تو پاؤں کی جوتی سمجھ لو اور مرد سب کے بادشاہ بن کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ قال زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء کہہ کر بتایا مرد عورت اللہ کے سامنے ایکول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک عورت تہجد گزار ہو، اس کا شوہر نماز ہی نہ پڑھے اور ہم کہیں جی نہیں جی یہ مرد بڑا ہے عورت کم تر نہیں، ہر ایک کو اجر ملے گا۔ مرد عورت کے کسی بھی کام میں کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی، جو کرے گا اللہ کے ہاں اس کو پالے گا۔ اللہ نے مرد عورت کو بکھیر کر دنیا میں بتا دیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو الذین تساءلون بہ، اس رب سے جس کا واسطہ دیتے ہو۔ آج بھی ہمارے معاشروں میں لڑائی ہو جائے، ہم اور رب دا واسطہ من، آج اور رب دا واسطہ، ہم کیوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جس کا تم واسطہ دیتے ہو اس سے ڈرو، ہر بات کا آخر تم اللہ پر لے آتے ہو۔ صرف ہم ہی نہیں، جتنے مذاہب میں ایسا کرتے ہیں، جب کوئی بات نہیں آخر میں اس رب کو بیچ میں لاتے۔ اللہ نے کہا اس رب سے ڈرو جس کو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے آخری قول فیصل رب کو مانتے ہو، اسی کو پہلا کیوں نہیں مان لیتے؟ اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلا ہی کیوں نہیں مان لیتے؟ جب آخر میں آ کر کہتے ہو اللہ کے نام پر، پہلے اس کے نام پر زندگیوں کو ادھورا مت چھوڑو، اسی راستے پر چل پڑو تو وہی مشکلات ہی کیوں نہ آئے۔ والارحام، اللہ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا وہاں ساتھ ہی ایک تذکرہ کیا ہے والارحام۔ ارحام کہتے ہیں رحم کو، رحم وہ ہوتا ہے جس سے آپ میں ہم سب جس سے نکل کر آئے ہیں، یہ وہ اللہ نے مقام رکھ دیا جس سے اللہ نے پیدائش دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کہا یہ بڑا اہم ہے، اس کے رشتوں کا خیال رکھنا، اور اس کا نام رحم کیوں رکھا ہے؟ اللہ کی صفت رحمان، اللہ نے فرمایا یہ رحمان سے رحم رکھا ہے، رحمان کی رحمانیت سے اس کا نام رحم رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے رحم کو بنایا تو فرشتے کہنے لگے اللہ یہ تو لوگ تو اس سے تعلق کو توڑیں گے، رحم کے رشتوں کو توڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو رحم کے رشتوں کو توڑے گا میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا، جو اس کو جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا۔ یہ دیکھیے اللہ بتا رہے ہیں دنیا انسانیت کو بنیادی چیز ہے وہ رحم، اس سے بھائی بہن اور ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ان کی آپس سے محبت الفت کیسے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، جو مجھ سے جڑے گا وہ تو جڑے گا۔ پھر فرمایا دیکھو لا يدخل جنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، اس رشتوں کو توڑنے والا، بھائیوں کے رشتوں، بہن کے رشتوں، ان رشتوں کو توڑنے والا، خالہ کے رشتے کو، ماموں کے رشتے کو، چچا پھوپھیوں کے رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، اچھا جی ہماری خالہ نے یہ بات کہی تھی اور ماں کہتی ہے تمہاری خالہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں تو اس سے نہیں بولوں گی۔ اولاد بھی جناب سرنڈر ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، یہ جی فلاں نے ایسا کیا تھا، میرے بھائی نے ایسا کیا تھا، وہ بھی ایسے ہوئی بیٹھی اور پورا خاندان اس روش پہ چلتا ہے۔ میرے بھائی یہ معاملے جب پیدا ہوتے ہیں جب اللہ سے دوریاں ہوتی ہیں، اس لیے یہ رشتے جو رحم کے رشتے ہیں ان کو جوڑو۔ ایک حدیث میں تو بڑی کمال بات کی اللہ کے نبی سے، آپ کی تو ہر بات کمال ہے، ہر بات کمال۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی کر دی جائے۔ یہ دو خواہشیں ایسی ہیں، کوئی شخص ہوگا جس میں عقل نہیں ہوگی وہ تو کہے گا یار کوئی ضرورت نہیں مجھے رزق کی اور عمر لمبی کی ضرورت نہیں۔ اسے عقل اور شعور دیا ہے وہ دونوں باتیں چاہے گا کہ مجھے رزق بھی ملے اور میری عمر بھی لمبی ہو۔ یہ ہر بندے کی خواہش، ہر ذی روح جو عقل رکھتا ہے انسانوں میں وہ کہتا ہے رزق بھی وافر ہو اور عمر بھی لمبی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا رزق وسیع کر دیا جائے
اور تمہاری عمر لمبی کر دی جائے، رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا، ان رشتوں کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جن رشتوں کو توڑ چکے ہو ان کو جوڑو، ان سے ملو، ان کو دو، تحفہ دو، اور ان سے دیکھو۔ ایک تو ہے توڑ دینا، آپ نے فرمایا بعض لوگ کرتے ہیں فلاں نے دیا تھا میں بھی دوں گا، فلاں نہیں دے رہا تھا میں بھی نہیں دوں گا، فرمایا ایسا نہیں، جو نہیں دیتا اس کے ساتھ جوڑو۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن باہر گئے رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا رحم کے رشتوں کا، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں بڑا خیال رکھتا ہوں، بڑا خیال رکھتا ہوں۔ وہ کوئی چیز معاملہ ہوتا ہے میں پیسے انہیں دیتا ہوں، کوئی تحفہ ہوتا ہے انہیں دیتا ہوں قریبی رشتہ داروں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ہریرہ تو اپنا کام کیے جا، تیرا معاملہ تو خیر والا ہے، انہیں پر سارے معاملے بٹ جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کیوں ہم ان رشتہ داریوں کو توڑیں؟ اللہ نے کہا ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس کے دوسرے کے مسئلوں کو حل کرتے ہو، والارحام، اور رحم کے رشتوں کا خیال رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر نگہبان ہے، تم پر نگران ہے، ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور پھر تم سب نے اس کے پاس جانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ اور ہم نے اس رب کے سامنے جانا ہے اور